إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی تعریف الکلام الفصل الثالث الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد. بے شماری میرے عزیزو، مقدمے میں علم نحو کے جو آگے مقدمہ مصنف نے باندھا تھا اس میں چل رہی تھی، اور اس مقدمے میں 3 فصلیں تھیں. پہلی فصل جو ہے علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض اور غایت کے بارے میں تھی. دوسری جو فصل ہے وہ کلمہ کی تعریف تھی. کلمہ کی تعریف میں عرض کیا تھا کہ کلمہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. کلمہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ لفظ کی قید لگا کر اشارات اور خطوط وغیرہ کو خارج کر دیا. وضع لمعنی مفرد، وضع کی قید سے جو ہے مہمل کو خارج کیا، یعنی جن کا کوئی معنی نہ ہو، اور مفرد کی قید سے مرکبات کو خارج کر دیا. دوسری فصل یعنی کلمہ کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں تھی. پھر ہر ایک جو ہے اسم کی تعریف اور اس کی علامات، فعل کی تعریف اور اس کی علامات، حرف کی تعریف اور اس کی علامات کے بارے میں تھی جو بحث ہماری گزری. آج کی جو بحث اپنے عزیزوں اور بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تیسری فصل کلام کی تعریف ہے. کلام کیا ہے؟ کلام کے بارے میں فرماتے ہیں الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد. کلام وہ لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. بس اس کلام کی 2 قیدیں آپ سمجھ لیں. ایک یہ ہے کہ تضمن الکلمتین، 2 کلموں پر مشتمل ہو. کلام کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو 2 کلموں پر مشتمل ہو، نمبر 1. نمبر 2، ان 2 کلموں میں کیا ہونا چاہیے اگا جان؟ اسناد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اسناد کی، اسناد کیا ہے؟ اسناد کی پھر تعریف فرماتے ہیں. اسناد کیا ہے؟ اسناد یہ ہے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت دی جائے اس طرح کہ مخاطب کو جو ہے فائدہ تام ہو جائے اور اس کے اوپر سکوت صحیح ہو. نسبت کیا ہے اسناد آگا جان؟ نسبت احد الکلمتین الی الاخری، ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت دینا اس حیثیت کے ساتھ کہ مخاطب کو اس سے فائدہ تام ہو اور اس کے اوپر سکوت صحیح ہو. جیسے مثلا مثال کے طور پر قام زیدون، اس میں آپ دیکھیں نا، قام زیدون کے اندر کتنے کلمے آگا جان؟ قام زید. ٹھیک ہے. الکلام لفظ تضمن الکلمتین، ایک قام ایک زید، اور ایک کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح دی جائے کہ مخاطب کو فائدہ تام ہو جائے. قامہ کی نسبت جو ہے کس کی طرف دی گئی آگا جان؟ زید کی طرف
نسبت دی گئی ہے کہ زید جو ہے وہ کیا ہوا، کھڑا ہوا، تو اس سے جو ہے مخاطب کو مکمل فائدہ ہو جاتا ہے کہ زید کھڑا ہوا، تو پس اس کے اندر جو ہیں شرائط پائی جا رہی ہیں۔ کلام کی تعریف کے بعد ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ پس کلام بنتی کیسے ہے آقا جان، کلام کیسے بنتی ہے؟ کلام یا دو اسموں سے بنتی ہے، یعنی دو اسم اگر ہمارے پاس ہونا تو کلام ہماری بن جائے گی، ایک مبتدا بن جائے گا، ایک خبر بن جائے گا، یا بالفاظ دیگر ایک مسند الیہ ہوگا، ایک مسند ہوگا۔ یا کلام بنتی ہے میرے عزیزو ایک فعل اور اسم سے، یعنی دو اسموں سے کلام بنتی ہے، یا ایک اسم اور فعل سے کلام بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کلام کسی چیز سے نہیں بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں نا جو ہم نے عرض کیا ہے کہ کلام جو ہے دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے، یا دو اسموں، یا ایک اسم اور ایک فعل ہو تو اس سے کلام بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نا ایک اشکال کیا گیا ہے، ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ عزیزوں کی، وہ یہ ہے کہ مستشکل ایک آدمی اشکال کرتا ہے کہ آقا جان یا زیدو یہ کلام ہے یا نہیں، حالانکہ ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے، یا اور اسم کے ساتھ جو ہے نا کلام بن گئی ہے، اور اس سے آپ کی وہ پہلے والی بات جو آپ فرما رہے تھے کہ جناب کلام حاصل نہیں ہوتی مگر دو اسموں سے کلام بنتی ہے، یا ایک اسم اور فعل سے کلام بنتی ہے، ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ایک اسم ہے اور ایک حرف ہے، اس سے کلام بن گئی ہے، جیسے یا زیدو۔ یہ اشکال کرنے والا اشکال کرتا ہے، تو ہم عزیزو اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم جواب میں عرض کریں گے کہ آقا صاحب تھوڑا سی دقت کی ضرورت ہے، تھوڑا اس میں غور و فکر فرمائیں۔ آپ خالی یا کو دیکھ رہے ہیں، یا قائم مقام ہے فعل کے ہے، ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے یا، ٹھیک ہے۔ یعنی یا زیدو کو جب کھولیں گے یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو زیدن، اطلبو زیدن بنے گا، تو پھر اب کلام کس سے بنی؟ ایک فعل جب ادعو اس کی جگہ پہ آ جائے گا، یا کی جگہ پہ یا اطلبو، اور ایک اسم، تو بس ہماری بات پھر اپنی جگہ کے اوپر درست ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کلام کس سے بنتی ہے؟ دو اسموں سے بنتی ہے، یا ایک اسم اور فعل سے جو ہے نا کلام بنتی ہے۔ یہ بات جو آپ نے فرمائی یا زیدو، آپ نے مطلب ہے اب یہ کہ عرض ہے کہ تھوڑی دقت فرمائے نا کہ یہ جو یا ہے، یہ یا کو نہ دیکھو، یا حرف ہے، یا قائم مقام ہے، ادعو اور اطلبو کے جب قائم مقام ہے تو پھر وہ ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے جس سے کلام بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا عرض کیا ہے آپ عزیزوں کا، ایک دو دقیقے پھر لے رہا ہوں۔ عرض یہ کیا ہے کہ آج کی جو ہماری بحث ہے وہ کلام کی تعریف کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں ہے کہ کلام کتنی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو عرض کیا ہے کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ، اور اسناد بتایا نسبت احد الکلمتین الی الاخری ہے، اور اسناد یہ کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت دی جائے کہ مخاطب کو اس پر فائدہ تام ہو جائے، اور اس مخاطب کا اس کلام کے اوپر سکوت کرنا صحیح ہو، یعنی سمجھ جائے، چپ کر جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثلاً کوئی مثال آپ بنا سکتے ہیں، قام زیدن، ضرب زیدن، نصر زیدن، ٹھیک ہے۔ کوئی مثال آپ بنانا چاہیں تو بن سکتی ہے۔ یہ ہے جی کلام کی تعریف، اور کلام کی تعریف کے اندر دو قاعدے انتہائی ضروری ہیں۔ تضمن الکلمتین، دو کلمے ہونے چاہیے، دو کلموں پر مشتمل ہو، اور اس کے اندر اسناد بھی میرے عزیزوں ہونا چاہیے کہ ایک کی دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہو۔ کلام کی تعریف کے بعد جو دوسرا نقطہ عرض کیا ہے آج کی بحث میں وہ یہ ہے کہ
فرماتے ہیں فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ او من اسم و فعل، پس معلوم ہوا کہ کلام نہیں بنتی ہے، کلام حاصل نہیں ہوتی ہے مگر دو اسموں سے بنتی ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے کلام بنتی ہے۔ یعنی کلام بنانا چاہیں ہم تو ہمیں یا دو اسموں تو ہم کلام بنا سکتے ہیں، یا ایک اسم ہو اور فعل ہو تو کلام بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر عرض کیا ہے کہ ایک اشکال کرنے والے نے اشکال کو مطرح کیا ہے، اشکال کیا ہے، کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام دو اسموں سے بنتی ہے، مستشکل کہہ رہا ہے اشکال کرنے والا، ٹھیک ہے عزیزو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام دو اسموں سے بنتی ہے یا ایک اسم اور فعل سے کلام بنتی ہے۔ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، کلام بن گئی ہے جی، جیسے کہتے ہیں یا زیدو، کلام بن گئی۔ تو ان جو اشکال کرنے والے ہیں ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آغا جان یہ جو یا ہے یہ قیم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے، جب یا قیم مقام میں ادعو اور اطلبو کے تو پھر بھی ایک فعل ہے اور ایک اسم ہے۔ ہماری بات پہلے والی اپنی جگہ پر ثابت ہے، یعنی پھر بھی جب کہیں گے یا زید اصل میں ہے ادعو زیدن، پھر ایک فعل ہوگا اور ایک اسم ہوگا، اس سے کلام بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، پس کلام کی تعریف کے بعد کہ کلام بنتی کیسے ہے اور اشکال کا جواب، اس کے بعد جو ہے جو ایک اگلا مطلب ہے اس میں انشاءاللہ ہم وارد ہو جائیں گے کہ وہ یہاں پھر مقدمے سے فارغ ہونے کے بعد ان کی اقسام کی شرح میں جا رہے ہیں، ان اقسام کی توضیحات میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کن اقسام کی؟ یعنی اسم کی، فعل کی اور حرف کی جو ہے توضیحات میں جا رہے ہیں، اور پہلے اسم کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ جو مطلب بیان کیا ہے مقدمے کی تیسری فصل جو کلام کے بارے میں ہے اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، اور پھر آپ کی خدمت میں اگلی بحث کو شروع کروں گا جو تفصیلی ہم وارد ہو رہے ہیں پہلے اسم کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، پھر دوبارہ عرض کر لیتا ہوں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی تعریف الکلام، کلام کی تعریف کے بارے میں، الفصل الثالث، تیسری فصل، الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں پر مشتمل ہو اسناد کے ساتھ۔ اچھا جی، اسناد کے ساتھ، تو اس سوال اسناد کیا ہے جی؟ والاسناد نسبت احدی الکلمتین الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا۔ اسناد کیا ہے؟ نسبت احدی الکلمتین الی الاخری، ایک کلمے کی، دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت دینا، بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ مخاطب کو اس سے فائدہ تام ہو۔ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت دینا بحیث اس حیثیت کے ساتھ کہ مخاطب کو اس سے فائدہ تام ہو، یعنی یصح السکوت علیہا، اس کا اس پر، علیہا اس کلام پر سکوت کرنا صحیح ہو۔ نحو کاما زیدن، کاما زیدن، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کاما زیدن، کلام لفظ تضمن الکلمتین، دو کلموں پر مشتمل ہے، ان میں اسناد بھی ہے، کاما کی نسبت زید کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے مخاطب کو فائدہ تام پہنچ جاتا ہے، اور اس پر سکوت جو ہے صحیح ہے۔ اس میں جو بات ہے پھر، اچھا تھوڑی عبارت کے اعتبار سے بعد میں بات کر لیتا ہوں۔ فعلم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین،
فعلم پس معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوتی، ان الکلام لا یحصل، کلام حاصل نہیں ہوتی، الا من اسمین مگر دو اسموں سے، نحو جیسے زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، دو اسم ہے، ایک زید ہے ایک قائم ہے، کلام بنی ہے۔ وَيُسَمَّى جملتاً اسمیتاً، اور اس کا نام رکھا گیا ہے جملہ اسمیہ، او فعل و اسمن، عطف کہاں سے کر رہے ہو؟ الا من اسمین، یہ کیا کہو گے؟ الا من فعل و اسمن، یعنی یہاں بھی من آ رہا ہے، من اسمین من فعل و اسمن، یا کلام بنتی ہے فعل اور اسم سے، نحو قام زیدن، ایک قام فعل ہے، زید جو ہے اسم ہے، زید کھڑا ہوا۔ وَيُسَمَّى جملتاً فعلیتاً، اور اس کا نام رکھا گیا ہے جملہ فعلیہ۔ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، چونکہ اذ نہ میرے عزیزو علت بیان کر رہے ہیں کس بات کی؟ کہ ان الکلام لا یحصل، کلام حاصل نہیں ہوتی مگر دو اسموں سے یا ایک فعل اور اسم سے۔ کیوں؟ دلیل لا یحصل کی دلیل کیا ہے؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، چونکہ مسند اور مسند الیہ اکٹھے نہیں پائے جاتے ہیں، فی غیرہما، غیرہما کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ دو اسم یا اسم اور فعل، ایک طرف آپ نے رکھنا ہے دو اسم اور دوسرا کیا؟ اسم اور فعل، دو اسم یا اسم اور فعل کے غیر میں مسند اور مسند الیہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ فلا بد للکلام منہما، پس فلا بد ضروری ہے، للکلام کلام میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ منہما کیا مطلب؟ منہما کی ضمیر پھر آگے جان، دو اسم یا ایک اسم اور فعل کا کلام میں ہونا ضروری ہے۔ فَإِن قِيلَ، وہ یہاں اشکال ہو رہا ہے اب، فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، هَذَا يَنْتَقِضُ بِالنِّدَاءِ، یہ مطلب آپ کا ندا کے ذریعے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کون سا مطلب؟ کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کلام حاصل نہیں ہوتی مگر دو اسموں سے یا ایک اسم اور فعل سے، اس کے بغیر کلام نہیں پائی جاتی، انہی سے بنتی ہے، یہ بات آپ کی هَذَا يَنْتَقِضُ، یہ ٹوٹ جاتی ہے ندا کے ذریعے سے، نحو جیسے یا زیدو، یا زیدو جی کلام ہے، ایک حرف ہے ایک اسم ہے، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں بن سکتی، اشکال ہوا ہے جی۔ جواب، قُلْنَا حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، قُلْنَا ہم کہیں گے کہ فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب، حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے۔ وَهُوَ الْفِعْلُ، اور وہ میرا آقا جان کیا ہے؟ فعل ہے، وہ فعل ہے، کیونکہ ادعو اور اطلبو جب یا کی جگہ پہ آئے گا تو ادعو اور اطلبو تو فعل ہے نا۔ فَلَا يَنْتَقِضُ بِالنِّدَاء، پس وہ ہمارا مطلب ندا کے ذریعے سے نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹے گا۔ تمام جی۔ اس کے بعد وارد ہو رہے ہیں آگے، جناب علی جب مقدمے سے فارغ ہو گئے ہیں تو پھر آگے کچھ ان کی اقسام میں شروع کرنے لگے ہیں، لہذا کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، جب ہم مقدمہ سے فارغ ہوئے، فَلْنَشْرَحْ، کس کا صیغہ جان؟ امر کا، ٹھیک ہے، فَلْنَشْرَحْ لام امر کے ذریعے سے بنایا ہے نا، فَلْنَشْرَحْ چاہیے کہ ہم شروع کریں، فی الاقسام الثلاثۃ، تین اقسام کو ہم شروع کریں۔ تین اقسام کون سی جی؟ اسم، فعل، حرف کو ہم شروع کریں۔ واللہ الموفق المعین، اللہ موفق کرنے والا ہے،
المعین اور مدد کرنے والا ہے، اللہ الموفق، اللہ واللہ الموفق، اللہ توفیق دینے والا ہے، اور اللہ المعین مدد کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو قسمیں ہیں اس کو شروع کرنے لگے ہیں، لیکن ایک تھوڑی بات عبارت کے اعتبار سے بھی ذرا تھوڑا سا غور فرما لیں آپ۔ ٹھیک ہے، جب آپ اس کو دیکھیں گے نا، الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، تو اس میں کیا کہو گے؟ الکلام مبتدا، لفظ موصوف ہے، تضمنا فعل ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، الکلمتین تضمنا کا کیا بنے گا جناب؟ مفعول، بالاسناد جار مجرور متعلق تضمنا کی ہو جائے گا۔ یہ تضمنا فعل فاعل مفعول مل کر لفظ موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر الکلام جو بنا ہے نا مبتدا، اس کی کیا بن جائے گا؟ خبر۔ الکلام لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، کلام مبتدا لفظ تضمن الکلمتین بالاسناد، اس کی کیا آگے بنی ہے؟ خبر۔ اسی طرح آگے جناب والاسناد نسبت احد الاسناد کو بنائیں گے مبتدا، نسبت مضاف احدا کی طرف، احدا پھر مضاف کلمتین کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے آگے مضاف ہو کر، مختصر بتا رہا ہوں تھوڑی عبارت کو بہتر کرنے کے لیے، والاسناد مبتدا نسبت احد الکلمتین الی الاخری، جو آگے ہے یہ نسبت ہو، آگے نسبت کیا ہے جی؟ خبر بنے گی، مضاف الیہ مل کر آگے۔ ٹھیک ہے، یہ خبر الاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری۔ اس عبارت میں جو آیا ہے بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ، ٹھیک ہے، تفیدو کو کیا کہو گے؟ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر آگا جان فاعل ہے، تفیدو کے اندر مخاطبہ مفعول ہے، فائدۃً تامۃً، یہ فائدۃً تامۃً موصوف صفت مل کر تفیدو کا کیا بن رہے ہیں؟ مفعول مطلق، فائدہ تفیدو کا مفعول مطلق بنے گا۔ اسی طرح جناب علی آگے جب آؤ گے یسعُ السکوت علیہا، تو سکوتو جو ہے یسعُ کا کیا بنے گا آگا جان؟ فاعل بنے گا۔ فعلم ان الکلام لا یحصل الا من اسمین، ان الکلام، ان حروف مشبہ بالفعل بناؤ گے، کلام ان کا اسم، لا یحصل خبر، من اسمین جار مجرور، ٹھیک ہے، او حرف عطف فعل و اسمین، پھر اس پہ عطف ہو کر، ٹھیک ہے، عطف معطوف مل کر من جار کا مجرور لا یحصل کے متعلق، اور یہ ان الکلام لا یحصل کی کیا بنی اگر جان؟ خبر، لا یحصل ان کی خبر، کلام اس کا اسم، یہ پورا جملہ بن کر مفرد ان، کیونکہ کلام کو مفرد کی تعویل میں لے جاتا ہے، مفرد کی تعویل میں ہو کر علماء کا بنے گا نائب فاعل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَيُسَمَّى جملتاً اسمیہ میں کیا کہو گے؟ یسمی دو مفعولی ہے، یسمى فعل ایک ضمیر اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اس کا جو نائب فاعل بنے گا، جملتاً اسمیتاً موصوف صفت مل کر اس کا دوسرا مفعول، ٹھیک ہے، وَيُسَمَّى جملتاً فعلیتاً بھی اسی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا چاہتا تھا کہ اس کی طرف بھی آپ کو تھوڑا متوجہ کر دوں۔ ٹھیک ہے، اب آپ جناب علی توجہ فرمائیے۔ اب بات ہم میرے عزیزو کیا شروع کرنے لگے ہیں، وہ یہ ہے کہ اقسام ثلاثہ کو شروع کرنے لگے ہیں، کلام کی تعریف اور کلام کن چیزوں سے بنتی ہے بنانے کے بعد مقدمے سے ہم فارغ ہو گئے۔ مقدمے میں 3 فصلیں تھیں، تینوں فصلیں بیان کر دیں، ابھی آگے ان کی تفصیل میں جا رہے ہیں۔ اقسام ثلاثہ کو شروع کرتے ہیں، پہلے اسم کو، پھر فعل کو، پھر حرف کو، اور اسم جو ہے اس کی فرماتے ہیں آغا جان، اسم کو شروع کریں، یعنی اسم کیا ہے؟ اسم کی تعریف پہلے گزری، کیا ہے کہ اسم وہ کلمہ ہیں جو مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے اور 3 زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرب اور اسم مبنی۔ اسم مبنی جو ہے اس کی بحث ہم انشاءاللہ بعد والے بابوں میں کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی ایک پہلا باب شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسم
معرب کے بارے میں اسم کی تعریف، اسم کی دو قسمیں، معرب اور اسم مبنی۔ اسم مبنی کی جو ہے باب بعد میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی پہلا باب ہے اسم معرب کے بارے میں، اسم کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اسم کو تقسیم کیا، اسم معرب، اسم مبنی۔ اسم مبنی کو انشاءاللہ بعد میں بیان کرنا ہے، پہلے اسم معرب کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ جو اسم معرب ہے، اسم معرب جو ہے میرے عزیزو، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اسم معرب کی تعریف کیا ہے، اسم معرب کی تعریف کیا ہے، توجہ۔ اسم معرب کے وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يَشْبَهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ۔ اسم معرب کی دو رکن اساسی ہیں۔ اسم معرب وہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ جو غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ اسم معرب وہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، نمبر ایک۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ مبنی اصل کے ساتھ بھی مشابہ نہ ہو۔ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ مبنی اصل کی کتنی چیزیں اگر جان؟ تین مبنی اصل، حروف، فعل ماضی، امر حاضر، ان کے ساتھ بھی مشابہ نہ ہو تو لہذا وہ کیا ہوگا؟ اسم معرب ہوگا۔ اسم معرب کی کیا تعریف کی آگا جان؟ اسم معرب وہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ بھی مشابہ نہ ہو۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، مرکب بھی ہونا چاہیے اور مبنی اصل کے مشابہ بھی نہ ہو۔ پس اگر کاما زیدن میں خالی آپ کاما کو نہ دیکھیں، خالی زید کو دیکھیں تو یہ زید جو ہے یہ معرب نہیں ہے، معرب بالقوہ ہے، یعنی جب کاما کے ساتھ کسی فعل کے ساتھ ملے گا تو معرب ہو جائے گا، لیکن کاما زیدن میں زید تنہا جو ہے یہ معرب نہیں ہے، مبنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن معرب ہونے کی طاقت ہے، پاور ہے۔ کیوں کاما زیدن میں زید تنہا؟ کیونکہ آغا جان ہم نے اسم معرب کی تعریف کیا کی ہے؟ جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہ تو زید تنہا ہے، غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، لہذا شرط جو ہے ہمارے پاس معرب ہونے کی نہیں پائی جا رہی ہے۔ دو چیزیں ضروری تھیں، غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ زید یہ تنہا ہے جو ہم مثال دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے میرے عزیزو۔ اسی طرح ایک اور مثال دینا چاہوں گا، کاما ہاؤلائے۔ یہ جو کاما ہاؤلائے ہے، یہ ہاؤلائے کیا ہے؟ یہ بھی مبنی ہے، معرب نہیں ہے کاما ہاؤلائے میں۔ کیسے بھلا؟ اس میں کون سی چیز ہے جو کہ اس میں خرابی پیدا کر رہی ہے؟ مرکب تو ہے، ایک کاما ایک ہاؤلائے ہے۔ ہم نے کہا دونوں چیزیں ہوں، غیر کے ساتھ اسم معرب وہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ بھی مشابہ نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، مرکب ہے، کاما ہاؤلائے مرکب ہے، لیکن اس میں میرے عزیزو جو ہاؤلائے ہے یہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہ ہے، مبنی اصل کے ساتھ شباہت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ معرب ہاؤلائے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کون سی شباہت ہے آگا جان؟ ہاؤلائے اس میں اشارہ ہے، یہ حرف کے ساتھ جو مبنی اصل ہے اس کے ساتھ شباہت افتقاری رکھتا ہے۔ افتقار یعنی محتاج ہونا۔ یہ ہاؤلائے اشارے کو مشار الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح حرف جو ہے معنی دینے میں اپنے معنی کے لیے غیر کا محتاج ہے، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے اسی طرح یہ اشارہ بھی مشار الیہ کا کیا ہوتا ہے جان؟ محتاج ہوتا ہے۔ اشارہ مشار الیہ کا محتاج ہے، جس طرح حرف محتاج ہوتا ہے، تو یہ شباہت اس کے ساتھ پیدا کر گیا ہے، حرف کے ساتھ شباہت افتقاری، لہٰذا یہ سبب بنی ہے کہ یہ ہاؤلائے کیا آگا جان؟ مبنی ہیں، یہ مبنی ہیں۔ پس اسم معرب کی تعریف ہمارے ہو گئی، اسم معرب کی تعریف۔ اسم معرب کی تعریف کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اسم معرب کا حکم کیا ہے، اسم معرب کا حکم کیا ہے۔ حکم ہمیشہ اس وقت بیان کیا جاتا ہے جب پہلے کسی چیز کو پہچانے، پہلے تعریف کر دی کہ اس میں معرب جی سے کہتے ہیں، اب اس معرب کا حکم کیا ہے، کیونکہ شناخت کے بعد حکم لگتا ہے، مجہول چیز کے اوپر تو کوئی نہیں حکم لگاتا،
پہلے اس کی شناخت کروا دی، اب حکم بتانا چاہتے ہیں کہ اسم معرب کا حکم کیا ہے۔ اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ جو مختلف عوامل کے آنے سے جس کا آخر مختلف ہو جائے، جس کا آخر مختلف ہو جائے لفظاً یا تقدیراً، لفظاً یعنی جو نظر آئے لفظوں میں ہی آخر میں مختلف ہو رہا ہو، یا تقدیراً یعنی فرضی طور پر آخر اس کا مختلف ہو رہا ہو۔ تو اسم معرب کا حکم کیا ہوا جی؟ اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ جو مختلف عوامل کے آنے سے جس کا آخر مختلف ہو جائے، اور وہ آخر جو ہے یا لفظی ہو جو مختلف ہو رہا ہے، یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو یعنی نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے مثال بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثلاً کیا آگا جی کہتے ہیں جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، تو ایک مرتبہ زید کے اوپر پڑھا ہم نے زیدن، کیونکہ جا فعل ہے، جا فعل ہے، عامل فاعل چاہتا تھا تو زیدن پڑھا۔ رأیت زیدن پڑھا کیونکہ رأیت فعل فاعل ہے، یہ کیا چاہتا ہے عامل؟ رأیت مفعول چاہتا ہے تو پڑھا زیدن، نظر آ رہا ہے نا، زیدن زیدن۔ مررت بے باہر سے جا رہی تو پڑھ دیا زیدن، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا جو مختلف عوامل کے آنے سے جس کا آخر بدل گیا ہے، لفظی طور پر آخر اس کا بدلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جناب علی کیا ہے، یہ آپ کو لفظی مثال دی ہے۔ یا تقدیراً آگا جان، جیسے جناب جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، بتاؤ میرے آگا جان بھائیو، جاء موسیٰ، موسیٰ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ تقدیری طور پر جاء کی وجہ سے، کیونکہ جاء کا فاعل ہے، مرفوع ہے، لیکن اعراب کو نظر آ رہا ہے، فرضی یہ نہیں ہے، لیکن موسیٰ جو ہے یہ مرفوع ہے تقدیراً۔ رأیت موسیٰ، موسیٰ تقدیراً کیا ہے؟ نصب ہے، رأیت کو دیکھو، رأیت عامل کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، رأیت فعل فاعل ہے، موسیٰ منصوب ہے، مررت بموسیٰ با کی وجہ سے موسیٰ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو مزید زحمت نہیں دیتا، اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ ابھی جو پڑھا ہے پھر بحث کو بعد میں ادامہ دیں گے۔ توجہ فرمائیے، القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم جو ہے اسم کے بارے میں ہے، وقد مر تعریفہ، اسم کی تعریف گزری، تحقیق اسم کی تعریف گزری۔ اسم کی تعریف کیا تھی اگر جان؟ جو مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، تین زمانوں میں کسی کے ساتھ ملا ہوا بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، اسم جو ہے تقسیم ہوتا ہے دو قسموں پر، مُعْرَبٌ و مبنی، ٹھیک ہے، مُعْرَبٌ و مبنی پڑھیں گے تو قسمین کا بدل بنا دیں گے، مُعْرَبٌ و مبنی پڑھیں گے تو مبتدا محذوف کی خبر احدھا مُعْرَب ثانیہ مبنی۔ فَلْنَذْكُرْ احکامہ فی بابین، پس چاہیے کہ ہم ذکر کریں احکامہ، اس کے احکام کو، فی بابین دو بابوں میں، اسم کے احکام کو دو بابوں میں ہم ذکر کریں۔ توجہ آگا جان، الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب جو ہے اسم معرب کے بارے میں ہے۔ اسم معرب کا باب آ رہا ہے جی، اس میں کیا کیا ہم نے بیان کرنا ہے؟ وفیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے اس میں معرب میں، وثلاثۃ مقاصد، اور تین مقاصد ہیں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ اس میں بیان ہوگا۔ اس میں معرب میں ایک مقدمہ ہے، تین مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ، اما اس میں معرب میں جو مقدمہ بیان ہوگا، ففیہا ثلاثۃ فصول، مقدمہ میں تین فصلیں ہیں۔ فصولین کیوں پڑھا گا جان؟ کیونکہ ثلاثہ کی تین کی تمیز ہے، جمع اور مجرور ہوتی ہے۔ الفصل الاول فی تعریف الاسم المعرب، ٹھیک ہے، تین فصلیں ہونی ہیں نا۔ پہلی فصل کس کے بارے میں؟ فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف کے بارے میں ہے۔ وہوا کل اسم رکب مع غیرہ، اسم معرب کیا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ رکبہ کون سا فعل آگا جان؟ ماضی مجہول، ہر وہ اسم جو غیر کے ساتھ مرکب ہو۔ ولا یشبہ مبنی الاصل، اور مبنی اصل کے ساتھ بھی مشابہ نہ ہو،
مبنی اصل کیا ہوتی ہیں؟ آنی الحرف والفعل الماضیہ و امر الحاضر، حرف فعل ماضی امر حاضر۔ نحو جیسے زیدن، زید ہے، فی قام زیدن، قام زیدن میں زید آگا، زید تنہا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ زیدن فی قام زیدن میں یہ کیا ہے آگا جان؟ یہ جناب علی معذرت تنہا ایک مرتبہ نہ دیکھو، زیدن فی قام زیدن میں جو زید ہے یہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ لا زیدن وحدہ، نہ تنہا زید، قام زیدن میں زید کو دیکھیں تو معرب ہے، لیکن تنہا زید کو لا زیدن وحدہ، نہ زید تنہا، کیوں؟ لعدم ترکیب، یہ ترکیب میں نہیں ہے، جب ترکیب میں نہیں ہوگا زید تو پھر معرب بھی نہیں ہوگا۔ ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، ٹھیک ہے، اور قام ہؤلاء میں جو ہؤلاء ہے یہ بھی معرب نہیں ہے، کیوں؟ لوجود شباہت کے وجود سے، کیا بتایا تھا شباہت کون سی ہے؟ شباہت افتقاری، حرف کے ساتھ ہؤلاء اشارہ کو مشار الیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی حرف بھی جیسے محتاج ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اس اسم معرب کا نام کیا رکھا گیا گا جی؟ دوسرا نام بھی ہے، اسم معرب کو کیا کہا جاتا ہے؟ متمکناً، متمکن بھی اسے کہا جاتا ہے، وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اور اس اسم کو اسم متمکن بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ متمکن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تنوین کو قبول کر لیتا ہے۔ وَحُکْمُهُ، حکم جی اسم معرب کا حکم، ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا او تقدیریا، وحکمہ، اسم معرب کا حکم یہ ہے کہ ان یختلف آخرہ، جس کا آخر مختلف ہو جائے عوامل کے اختلاف سے، اختلاف لفظی یا تقدیری۔ اختلاف لفظی اگر جان جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، یا آیا تو زیدن پڑھا، رأیت آیا عامل تو زیدن پڑھا، مررت آیا تو زیدن پڑھا، یہاں دیکھ رہے ہیں لفظی اختلاف نظر آ رہا ہے، دون دن دن، او تقدیراً یا فرضی طور پر آخر مختلف ہوگا، نحو جانی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، موسیٰ پہلا جانی میں مرفوع ہے، رأیت موسیٰ میں منصوب ہے، مررت بموسیٰ میں وہ کیا ہے جان؟ مجرور ہے۔ یہ اس کا حکم ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ موفق باشی، مؤید باشی میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔